السلام علیکم ناظرین حضرات، کیا یہ جان لیتے ہیں کربلا کے پس منظر کو جیسا سجدہ امام حسین کا ہوا اور ان کے جو ساتھ میں جانور تھا وہ بھی کس طرح سے بخوبی اپنے سوار کو بچاتے ہوئے اور اپنے سوار کو بخوبی ساتھ دیا، خیمے جلائے گئے، پاک دامنوں کی چادروں کو چھینا گیا، تاریخ اسلام سینچا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل سے تاریخ اسلام سینچا گیا ہے، اور اب ہمیں اتنے دین و اسلام سے محبت ہونی چاہیے نا کہ ہمارے سجدے امام عالی مقام کے صدقے میں قبول ہو جائے۔ جیسے سرکار پر پتھر نے بھی کلمہ پڑھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے پہ جو مصیبتیں آئی تھی، آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی نہیں پرواہ کی، آپ نے بخوبی کردار ادا کیا، نانا پاک کا وعدہ پورا کیا۔ جیسا کہ ناظرین حضرت سبھی جانتے ہیں کہ ہم موبائل عام دیکھتے ہیں، تو موبائل میں ہم اچھی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہر محرم کے دن آپ کو عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر واقعات کو بتاتے چلے، اور کس طرح کربلا میں خیمے جلائے گئے، کس طرح سے دھوکہ دیا گیا، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میرے ہی آل کو خون سے سینچے گی اور دین اسلام میری آل ہی اٹھائے گی، کہ نبی پہ وارے جائیں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے تنہا محبت کیا کرتے تھے، اور بے شک اپنی بیٹی لخت جگر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی، اے میرے لخت جگر، تیرے آنکھوں کے سامنے تیرے لال کو کاٹا جائے گا، تو انہیں اس کے سر پر اس کے گردن پر قلم چلایا جائے گا، اور یہ شیعہ کہتے ہیں یا حسین ہم نہ تھے۔ تو یہ کیسی محبت ہے ناظرین حضرات، مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے عید غدر مناتے ہیں، اس کے بعد یہ ماتم کرتے ہیں، تو ہمارے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا کا جو پس منظر ہوا تھا یہ انہی کے بدولت ہوا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو معاہدہ ہوا، جو وعدہ ہوا تھا، تو یہ وعدہ ان لوگوں نے پورا کیوں نہیں کیا؟ یزید پلید کو کرسی پر سے کیوں نہیں ہٹایا؟ اور یہ شیعہ کہتے ہیں یا حسین ہم نہ تھے، تو آپ ان کے باتوں میں نہ جائیے، یا حسین ہم نہ تھے۔ یہ یزید پلید جس طرح سے بے باک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کو بیعت کرنے کے لیے کہتا تھا، لیکن دیکھیے یہ شیر خدا کے لال تھے، ان کے روگوں میں شیر خدا کا خون تھا، ایک جھوٹے اور مکار کے ہاتھوں میں کیسے بیعت کریں گے؟ امام حسین ایک سچے اور پاک دامن ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، جنہیں نے قرآن پاک کی لوریاں سن سن کے اپنی جوانی بتائی ہے، تو ان کی آل اولاد کس طرح سے ایک یزید پلید کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی؟ ناظرین حضرت بتانے کا مقصد ہے کہ محرم میں تو بیان خوب سنتے ہیں، تو بیان سننے کا مقصد کیا ہے کہ صرف اتنے دن ہی محدود رکھے؟ نہیں ناظرین حضرات، جب میرے سرکار پر پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پنجتن پاک کو ہمارے سر آنکھوں پہ رکھے، ایسا سجدہ کریں کہ ہمارے سجدے میں لا الہ کا نعرہ ہو، اور لا الہ کہتے ہوئے ہمارا ایمان کا خاتمہ ہو۔ یہ جانور نے بھی اسی طرح اپنا خاتمہ کرایا ہے، اور پتھروں نے بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھا۔ ناظرین حضرات، امام علی مقام جو امام حسین ہیں ہمارے، جنہوں نے اپنے اولاد کی بھی پرواہ نہیں کی اور ان کی بھی کوئی راہ نہیں دکھائی، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں اپنے نانا پاک کے وعدے کو پورا کرتے گئے۔ تو ان وعدے کو پورا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی بتانا ہمارا مقصد ہے کہ دین و اسلام کو آپ سمجھیے، کیونکہ دین اسلام اب ہر لینگویج میں آسان ہو چکا ہے، اور بآسانی سے ہم تک پہنچ چکا ہے، ہر انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، اردو میں ہے، کہ امام علی مقام کے اس قربانیوں کو ضائع نہ کرے، یہ شیعہ مذہب کے جھوٹے بہکاوے میں نہ آئے۔ یہ شیعہ مذہب تو ہر قیامت تک کہتے رہیں گے یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے، لیکن یہ کربلا اور یہ
کے میدانوں سے جو آوازیں آئے گی، یہ یہودی کیا جانے کہ یہ کیا آوازیں ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں یہ قیامت تک چلتی رہے گی، اور یہ کربلا کا پس منظر، کربلا کا جو ہے قیامت تک چلتے رہے گا، جب تک کہ ہمارا ایمان قائم اور دائم ہے۔ تو انشاءاللہ کہ ہم ہر وقت امام حسین اور پنجتن پاک سے محبت کرنے والے بنے۔ السلام